السلام علیکم ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا وہ احتجاج ایک طرح سے ایک مرتبہ دوبارہ وہ ایک ببل ثابت ہوا جو اپنے مقام پر پہنچ کر پھٹ گیا. علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت گمشدہ ہیں, روپ پوش ہیں یا پھر وہ حراست میں ہیں, اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی ایک دارالحکومت کا چیف منسٹر اس وقت پتہ ہی نہیں وہ کہاں پر ہے, اور وہ لاپتہ ہے, وہ اریسٹ ہے, پولیس کی تحویل میں ہے یا پھر کسی ایجنسی کی تحویل میں ہے یا پھر وہ خود روپوش ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں. اس کا کسی کو کوئی علم ہی نہیں ہے. یہ آپ میچورٹی لیول کا اس سے پہلے اندازہ لگائیں. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف نے جب ڈی چوک کے احتجاج کی کال دی تو ان کو منع کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ آپ نہ آئیں, ہم یہاں پر کانفرنس ہونے جا رہی ہے, باہر کے ملک سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں تو آپ اس کو ڈیلے کر دیں. پاکستان تحریک انصاف نے اس کو لاسٹ کال اپنا کر کہا کہ جی ہم اسٹیٹ مشینری کے ساتھ اسٹیٹ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں, اور اسٹیٹ مشینری کو لے کر آئے اور حملہ آور ہونے کی کوشش کی. اور جب حملہ آور ہونے کا عین ٹائم آیا تو علی امین گنڈا پور صاحب, جن کو بار بار کہا گیا تھا, محسن نقوی بتا چکے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آپ ریڈ کلر لائن کراس کر چکے ہیں اور اب آپ کے خلاف ریٹیلیٹ ہم کریں گے, اب ہم آپ کو سبق سکھائیں گے, اور اس طرح کے بیانات تھے. اس کے باوجود جب ڈی چوک پہنچنے کا ٹائم آیا, جب پچھلے 2 دنوں سے اٹک پل پر, برنا انٹرچینج پر اور پنجاب میں داخل ہوتے ہوئے, لاہور میں, پشاور سے نکلتے ہوئے اور مختلف پہاڑیوں پر رات کو شیلنگ کا سامنا کرتے ہوئے, اور اس کے علاوہ پانی کے ٹینکرز کا سامنا کرتے ہوئے, کھندقوں سے عبور کرتے ہوئے جب ڈی چوک میں پہنچنے کا وقت آیا تب علی امین گنڈا پور صاحب ریسٹ کرنے کے لیے کے پی کے ہاؤس چلے گئے اسلام آباد. کیا یہ ریسٹ کرنے کا وقت تھا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک کمپرومائزڈ ہیں اور انہوں نے ڈی چوک میں آنا ہی نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو بہت بڑا انقلابی ثابت کرنا چاہتے تھے اور اپنی پی ٹی آئی کے اندر وہ جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنوانا چاہتے تھے اور ایک جو ان کے سپورٹ بیس کا ایک غم و غصہ ہے اس کو کم کرنا چاہتے تھے, اور عمران خان کو بھی خوش کرنا چاہتے تھے. اس لیے وہ لانگ مارچ کہہ لیں یا پھر احتجاج کہہ لیں, اس کو 1.5 دن بہاروں میں لے کر پھرتے رہے جہاں پر جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں تھا, وہاں پر اس کو گھماتے رہے. اور جب ڈی چوک پہنچنے کا وقت آیا آپ نے اپنے 200 سے زیادہ کارکنان گرفتار کروا لیے, 80 سے زیادہ پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور 50 سے زیادہ آپ کے کارکنان زخمی ہوئے. شکر ہے ابھی تک رپورٹس کے مطابق کوئی ڈیتھ ٹول سامنے نہیں آیا ہے کہ اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوا. لیکن جب پھر آپ نے جب آپ فیصلہ کر کے نکلے تھے کہ ہم نے اسلام آباد ڈی چوک پہنچنا ہے, جب ڈی چوک پہنچے تو آپ ریسٹ کرنے کے لیے کے پی ہاؤس چلے گئے. اس کے پی ہاؤس جو اسلام آباد کی جورسڈکشن میں آتا ہے, اور آپ کو علم تھا کہ اگر وہاں پہ میں جاؤں گا تو میرے خلاف مقدمات بھی ہیں اور مقدمات کے علاوہ بھی مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے. اب اس اسٹوری کی 2 رخ آئے ہیں. پہلا رخ تو یہ آیا ہے, مسٹر سیف وزیر اطلاعات ہے کے پی کے اور پی ٹی آئی کی جانب سے کیا گیا کہ رینجرز نے گھس کر, اور رینجرز کے ساتھ ایف سی کے اہلکار بھی تھے, اور پولیس نے علی امین گنڈا پور کو وہاں سے گرفتار کیا ہے کے پی ہاؤس سے. دوسرا یہ آیا ہے جو وزارت داخلہ کی طرف سے بھی آیا ہے, وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے انہیں گرفتار نہیں کیا. اب یہ بھی ایک ٹکرنگ کوسچن ہے کہ علی امین گنڈا پور ہیں کہاں پہ اس وقت, کیا کہیں واپس پشاور میں جا کر کہیں چھپ تو نہیں گئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اس موب کو خود ہی ڈسپرس ہو جائے گا. اور وہ بھی ایسے ہی جب لیڈرشپ نہیں تھی نہیں, وہ جو موب تھا انہوں نے تھوڑا سا ہلا گلا کیا, پولیس نے تھوڑا سا شیلنگ اور تھوڑا سا واٹر کین کا استعمال کیا تو سارے لوگ ڈسپرس ہو گئے. اور اس وقت اسلام آباد کو مکمل کلیئر ہے, نہ کوئی چائنا چوک پر لوگ ہیں اور نہ ڈی چوک پر لوگ ہیں اور نہ بلو ایریا میں لوگ ہیں. کوئی 10 12 13 14 لوگ ہوں تو کوئی پتہ نہیں, لیکن کوئی اس طرح کے احتجاج کی صورتحال اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہے. اور اب تو سچویشن بھی نارملائز ہونے کی طرف شروع ہو چکی ہے, اور انٹرنیٹ بھی اوپن ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی راستے کھولے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی آئی تھنک میں کہوں گا کہ یہ ایک ڈم کال تھی جس کے میں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے تھے. انہوں نے اتنی اسٹیٹ مشینری کو بھی ضائع کیا, ریسورسز کو بھی ضائع کیا, وقت کو بھی ضائع کیا, اپنے لوگوں کو مروایا بھی, اپنے لوگوں کو ان کے لوگوں کو مار بھی پڑی, مقدمات اب علیحدہ ہوں گے لیکن کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل سکی.